ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس واقعے کا اصلی سبب جو یزید ہے اور اس کی خلافت ہے، اس کے محرکات اور اس کے اسباب کیا تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجتہد مطلق بلکہ ان سے بھی اونچے نصوص سریہ کو سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ بخاری شریف میں آپ نے پڑھا تھا کہ کسی نے حضرت ابن عباس سے یہ دریافت کیا کہ امیر معاویہ ایک رکعت پڑھتے ہیں ذکر کی، تو فرمایا داہ فإنہ فقیہ، ان پر اعتراض نہ کرو، وہ فقیہ ہے۔ فقیہ کے معنی مجتہد، تو خود حضرت ابن عباس مجتہد ہونے کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہ 50 ہجری اور اس سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو ان کے بعد مشیروں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد یزید کی خلافت، مشیروں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد یزید کی خلافت کے لیے بیعت کے لے لیجیے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت یزید کے حالات اچھے ہوں اور وہ نیک صالح ہیں، اور حضرت امیر معاویہ نے اس کے اندر اہلیت بھی دیکھی۔ جب یہ مشورہ دیا تو حضرت امیر معاویہ نے دوسروں سے مشورہ کیا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ عراق سے یعنی کوفے وغیرہ سے وفود اور خطوط آنے لگے کہ یزید کے لیے آپ اپنی حیات میں بیعت لیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کے اجتہاد میں یہ بات آ گئی کہ یہ بات صحیح ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے مال کو لکھ دیا کہ یزید کے لیے میرے بعد یزید کے لیے بیعت لے، اور مال نے بیعت لینا شروع کر دی، حتیٰ کہ پورا عراق تقریباً اس بیعت کے اندر داخل ہو گیا۔ اسی طریقے سے پورا ملک شام اس بیعت میں داخل ہو گیا، اور بھی ادھر ادھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مروان کو لکھا، مروان حاکم تھا مدینے کا، کہ یزید کے لیے بیعت لے۔ انہوں نے اشراف مدینہ کو، جن میں بڑے مشہور صحابہ کرام بھی تھے، ان کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی، بخاری میں بھی گزری ہے کہ امیر المومنین کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے ایک رائے الہام فرمائی، اور وہ ایسی غلط رائے بھی نہیں، کیونکہ یہ سنت شیخین کی کہ اپنے بعد یزید کے لیے وہ بیعت لے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، میرے سنت شیخین نہیں، یہ تو سنت کسرا و قیصر ہے۔ شیخین میں سے کسی نے بھی اپنی اولاد کو خلیفہ نہیں بنایا۔ قصہ پڑھ چکے ہیں آپ بخاری شریف میں کہ جب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے یہ کہا تو مروان نے اپنے پولیس والوں کو اشارہ کے لیے پکڑ، لیکن بھاگے وہاں سے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے۔ مروان بھی پہنچا دروازے پر، لیکن پکڑ نہ سکا، گرفتار نہ کر سکا۔ معاملہ اسی طریقے سے ختم ہو گیا۔ سن 51 ہجری میں جب یہ تمام باتیں ہو گئی تو حضرت امیر معاویہ نے خود سفر حجاز کیا۔ پہلے وہ مدینہ منورہ آئے، اس لیے کہ حج کو جانے والا پہلے مدینے سے جاتا ہے، اور وہاں آ کر ان حضرات نے، حضرت امیر معاویہ نے فردن ان حضرات سے گفتگو کی، جن میں حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، حضرت حسین ابن علی، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور اس قسم کے اونچے درجے کے صحابہ کرام تھے۔ ان سب بزرگوں نے بالکل صاف انکار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے امیر معاویہ اور جا کر شکایت کی کہ یزید کے لیے بیعت مکمل، یہ چند حضرات ہیں جو اس کی اختلاف کر رہے ہیں، ان کو اختلاف نہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تم ان پر تشدد کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا بالکل غلط ہے، میرے نزدیک سب واجب الاحترام، میں ان پر تشدد کیسے کر سکتا ہوں؟ بس بات اتنی سی ہے کہ بیعت یزید تام ہو چکی ہے، عام ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے اندر اختلاف نہ کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری رائے، تم جانو، میں تو بس اتنا کہنا ہے کہ تم ان کے ساتھ بالکل کسی قسم کا نہ تشدد کرنا، نہ ان کی ذلت و رسوائی کا کوئی سامان کرنا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گا۔ جب امیر معاویہ نے بات کی تھی ان حضرات سے تو ان کو شبہ ہو گیا تھا اور اندیشہ ہو گیا تھا کہ ہم سے جبرن بیعت لی جائے گی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین
یہ راتوں رات وہاں سے نکلے اور چلے گئے، جیسا کہ ہم سے جبرن بیعت لی جائے گی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین یہ راتوں رات وہاں سے نکلے اور چلے گئے، مکہ معظمہ چلے گئے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن عمر وہ بھی حج کرنے کے ارادے سے مکے چلے گئے۔ پھر حضرت امیر معاویہ بھی حج کرنے کے لیے مکے چلے گئے۔ مکے میں اجتماع ہو گئے، وہاں پھر حضرت امیر معاویہ نے ان چاروں حضرات سے، پانچوں حضرات سے گفتگو کی، حضرت ابن عمر سے بھی گفتگو کی۔ حضرت ابن عمر تو بڑے صوفی آدمی تھے، درویش آدمی تھے، ان کے دو ہی جواب تھے، ایک تو یہ ہے کہ میں ایک خلیفہ کی موجودگی میں اور اس کی حیات میں دوسرے سے بیعت نہیں کر سکتا، دوسرا یہ ہے کہ میں مسلمانوں کے کلمے کو متفرق نہیں ہونے دوں گا، جدھر مسلمان جائیں گے میں بھی چلا جاؤں گا، جو ان کے جواب کا حاصل ہے۔ پھر ان دونوں کو حضرت حسین حضرت عبداللہ نے دی، ہم اس کو بالکل قبول نہ کریں گے۔ امیر معاویہ نے پھر کہا کہ بیعت مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے اندر آپ لوگ اختلال نہ ڈالیں، لیکن انہیں سے تسلیم نہیں کیا۔ جب وہ حضرت امیر معاویہ مایوس ہو گئے، خاموش ہو گئے، تو پھر یہ تین حضرات آئے حضرت امیر معاویہ کے پاس، حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ۔ اجتماعی طور پر یہ تمام حضرات آئے اور آگر عرض کیا کہ دیکھیے ہم تین باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک مان لیجیے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیجیے اور اپنے بعد کسی خلیفہ کا انتخاب عام مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ دیجیے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صدیق اکبر کی طرح نامزد کیجیے خلیفہ کی طرح، نامزد کیجیے خلیفہ، لیکن وہ خلیفہ آپ کا بیٹا نہ ہو بلکہ کوئی اور نیک صالح دیانتدار، جیسے حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا کہ انہوں نے اپنے رشتہ دار کو، اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ جو اب عادل نسب تھا یعنی حضرت عمر، ان کو خلیفہ بنایا اور ان کے اندر اہلیت بھی۔ تیسرا وہ ہے کہ جو حضرت عمر نے کیا تھا کہ 6 آدمیوں کا ایک بورڈ بنا دیا تھا اور انہوں نے پھر خلیفہ کا انتخاب کیا۔ یہ 3 طریقے ہیں، ان میں سے کوئی آپ ایک اختیار کر لیں تو ہم مان لیں گے، لیکن حضرت امیر معاویہ بھی چونکہ مجتہد تھے اس لیے ان کی نظر میں وہی بات رہی کہ نہیں، اس کی بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کے اندر آپ لوگ اختلاف میں رہے، تشدد کوئی نہیں۔ اور کیسے کر سکتے تھے وہ تشدد؟ معاملہ اس یہی تک رہا ہے، حضرت امیر معاویہ کے دور میں معاملہ یہی تک رہا، تشدد کسی پر نہیں ہوا، یہ حضرات اپنے موقف پر قائم رہے، تشدد کسی پر نہیں ہوا، یہ حضرات اپنے موقف پر قائم رہے، حتیٰ کہ سن 60 ہجری آیا جس میں حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ نے گویا کہ یزید کے لیے تمام سامان خلافت کے تیار کر رکھے تھے، بس ان کو اندیشہ تھا تو حجاز والوں کی جانب سے، کیونکہ اہل حجاز اس کی بیعت کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے وصیتیں فرمائی موت کے وقت اور یزید کو بلا کر کہا کہ میں نے تمام مملکت تیرے لیے بالکل مسخر کر دی، عدل و انصاف سے کام لینا، اللہ سے ڈرتے رہنا، مخلوق پر کوئی ظلم نہ کرنا، مجھے اندیشہ ہے کہ اہل حجاز تیرے مقابلے پر آ جائیں گے، تو مسلم ابن عقبہ کو ان کے لیے بھیجنا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، کیونکہ مسلم ابن عقبہ کو میں بارہا آزما چکا ہوں، وہ بہت مخلص اور خیرخواہ آدمی، اور پھر فرمایا کہ مجھے یہ بھی، اور تجھے ان پر کامیابی حاصل ہو جائے تو خبردار ان کے ساتھ کوئی گستاخی اور بے ادبی نہ کرنا، ان کا احترام کرنا اور احترام کے ساتھ ان کو رکھنا، اس لیے کہ ان کو قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے، اس کا احترام اور اس کا ادب ہمارے لیے لازم ہے۔ اور بھی نصیحتیں فرمائیں لیکن یہ بنیادی نصیحتیں تھیں۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی، مدینہ منورہ میں خبر نہیں پہنچی کیونکہ اس وقت تو بہت دیر میں آیا کرتی تھی خبر۔ ولید نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان جو حاکم تھا مدینہ منورہ کا، اس کو فرمان بھیجا، اس کے اندر حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ تم
ان 4-5 آدمیوں سے زبردستی بیعت لو میرے لیے. مجھے حضرات صحابہ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ تم ان 4-5 آدمیوں سے زبردستی بیعت لو میرے لیے. مجھے حضرات صحابہ کرام. چنانچہ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ پریشان ہو گئے. اس وقت مروان ابن حکم مدینے کا حاکم نہیں تھا لیکن بہرحال مدینے میں موجود تھا. تو ولید نے بلایا اس کو مروان کو، حالانکہ ان دونوں کے درمیان بڑی ناچاقی اور اختلاف تھا. اس نے بلایا اور بلا کر اس نے ایک خط رکھ دیا یزید کا مروان کے سامنے. اس نے پڑھنے کے بعد کہا کہ دیکھو بات یہ ہے جو میں رائے دے رہا ہوں اس پہ عمل کرنا. حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینے میں مشہور نہیں ہوئی. اس سے پہلے تم ان سب لوگوں کو بلا لو جن کے نام لکھے ہوئے اور ان پر جبر کرو جو بیعت کریں یزید کے ہاتھ پر. نہیں مانتے ہیں تو وہی قتل کرو. مروان نے یہ مشورہ دیا. وہ قاصد پہنچا مسجد نبوی میں تو وہاں حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھ رہے. قاصد نے انتظار کیا اور پھر ولید کا پیغام پہنچایا کہ امیر نے آپ کو بلایا. انہوں نے جواب دیا کہ تم جاؤ ہم آتے ہیں پیچھے سے. پھر ان دونوں نے مشورہ کیا. دیکھیے ان کی سیاست اور فراست. عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا حضرت حسین سے کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں اور کسی کو بلانے کا نہیں. یقیناً کوئی خاص راز ہے جو اس نے ہمیں بلایا ہے. حضرت حسین ابن علی تو بہت فراست رکھنے والے تھے. کہنے لگے میرا اندازہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی سمجھئے اور یزید کی بیعت کے لیے ہمیں بلایا ہے. عبداللہ ابن زبیر سمجھ کے کہنے لگے بالکل یہی بات ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ اپنے قبیلے یعنی بنو ہاشم کے نوجوانوں کو لے جاتا ہوں اور آ جاؤں گا بتا دوں. رائے یہ بھی اچھی. چنانچہ انہوں نے اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو تیار کیا اور لے گئے. انہیں دروازے پر چھوڑ دیا اور خود اندر داخل ہو گئے. ولید نے ان کا احترام کیا، بٹھایا اور یزید کا خط سامنے رکھ دیا. پہلے تو حضرت حسین نے ان دونوں سے کہا کہ آپ دونوں کو ایک جگہ بیٹھا ہوا دیکھ کر میں خوش ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کے تعلقات کو صحیح طریقے سے برقرار رکھے. پھر حضرت امیر معاویہ کے وفات کی خبر اس میں پڑی تو اس پر انا للہ پڑھا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی. اور اس کے بعد جو دوسری چیز تھی یعنی بیعت کی اس کے بارے میں فرمایا انہوں نے کہ بھئی مجھ جیسا آدمی تنہائی میں بیعت کرے، چھپ کر بیعت کرے، یہ بالکل نامناسب ہے. اس کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ تم بلا لو اور لوگوں کو بھی اور ان کے ساتھ میں بھی آ جاؤں گا. جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا. بلا لو اور لوگوں کو بھی اور ان کے ساتھ میں بھی آ جاؤں گا. جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا. ولید نے یہ بات سمجھ لی. ولید نے یہ بات پسند کر لی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بلا لوں گا کسی وقت. اس کے لیے مجلس مقرر کر لیں گے اور اجازت دے دی جانے. حضرت حسین واپس جانے لگے. مروان نے کہا ولید سے کہ تم نے موقع ہاتھ سے کھو دیا. اب حسین تمہارے قبضے میں کبھی نہیں آئیں گے. ان کو تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت حسین نے سن لیا تھا اس کو. جاتے ہوئے دروازے تک پہنچ گئے تھے. فرمایا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے قتل کروانے والا؟ اور دیکھ میں نکل گئے. لیکن تاریخ میں ہے کہ ولید نے جواب دیا مروان کو کہ میں قتل کروں؟ خدا کی قسم جس کی گردن پر حسین کا خون ہوگا قیامت میں وہ نجات نہ پا سکے گا. اتنی عظمت تھی حضرات کی. حضرت حسین نے جا کر بتا دیا عبداللہ ابن زبیر کو. دونوں پہلے ہی پہنچ چکے تھے کہ یہ بات ہے کہ رات مکے سے نکلے، مدینے سے نکلے اور مکے چلے گئے. پھر حضرت حسین ابن علی بھی رات اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ چلے گئے. وہاں جا کر پناہ حاصل کریں. ولید کا یہ قصہ یزید کے پاس پہنچا کہ یہ صورتحال پیش آئی تو اس نے یہ سمجھ کر کہ ولید نے بزدلی سے کام لیا ہے اور میری اطاعت میں اس نے کوتاہی کی ہے اسے معزول کر دیا اور عمرو ابن سعید ابن عاص اس کو امیر مقرر کیا. اس عمرو ابن سعید کا قصہ بخاری میں 2-3 جگہ آیا ہے. عمرو ابن سعید کے سپرد بھی یہی کام کیا کہ ان تمام لوگوں کو بیعت سے انکار کر رہے ہیں گرفتار کرے یا قتل کرے. یہ دونوں بزرگ جو ان میں سب نے بڑے سمجھے جاتے تھے وہ تو پہنچ چکے مکہ معظم.
حسین ابن نمیر جس کا پہلے بھی میں نام لیتا رہا ہوں، اس کو عمرو ابن سعید نے اس کو مدینے میں رکھا اور معظم حسین ابن نمیر جس کا پہلے بھی میں نام لیتا رہا ہوں، اس کو عمرو ابن سعید نے اس کو مدینے میں رکھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمرو ابن سعید نے ایک اور کام کیا، وہ یہ کام کیا کہ عمرو ابن زبیر جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی تھے، ان کو اپنے مدینہ منورہ کی پولیس کا سربراہ بنا دیا، اس لیے کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان شدید اختلافات تھے، اور ایسے اختلافات ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر رشتہ داروں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اسی نوعیت کا ہوتا ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو عمرو ابن زبیر نے کہا کہ میں 2000 جوان لے کر جاتا ہوں مکہ معظمہ، اور وہاں سے گرفتار کر کے لاؤں گا عبداللہ ابن زبیر کو، اپنے بھائی کو، بڑا بھائی، سب سے بڑا بھائی تھا، گرفتار کر تیار کرنے لگا جو بخاری شریف میں کہ وہ لشکر بھیج رہا تھا مکہ معظمہ کی جانب، تو حضرت ابو شریح کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے پھر بتایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا فتح مکہ کے دنوں میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کو حرم قرار دیا ہے، اس میں کسی کے لیے قتال جاری نہیں، تو قتال کے لیے بھیجا ہے۔ بہرحال یہ 2000 کا لشکر روانہ ہو گیا۔ حضرت ابن زبیر مکہ معظمہ میں تھے، عمرو ابن زبیر مکے سے باہر ٹھہر گیا اپنا لشکر لے کر، اور پیغام بھیجا عبداللہ ابن زبیر کو کہ امیر نے مجھے حکم دیا ہے تمہیں گرفتار کرنے کا، میں مکہ معظمہ میں قتال نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ ناجائز ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں تمہیں قید کر کے امیر کے خدمت میں پیش کروں۔ یہ پیغام بھیج دیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر بہرحال ایسے ویسے آدمی تو تھے نہیں، انہوں نے اپنے تو پسپا ہو گیا۔ عمرو ابن زبیر جو تھے یہ بھی بھاگے وہاں سے، اور ابن علقمہ تاریخ میں نام آیا، اور ابن علقمہ کے گھر میں جا کے پناہ لی، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوا۔ یہ صورتحال چلتی رہی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی اپنی خلافت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی، اور وہ لوگ ان کو خلیفہ ہونے پر بیعت کرنے لگے۔ بس اس طریقے سے صورتحال چل رہی تھی۔ حضرت حسین بھی مکے میں تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی مکے میں تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی مکے میں آ گئے تھے، ان کے ساتھ محمد ابن حنفیہ بھی مکے میں آ گئے تھے، عبد الرحمن ابن ابی بکر کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلے گئے، ہو سکتا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی ہو، اس لیے کہ ان کی وفات حضرت عائشہ کے سامنے ہوئی ہے، ان کی حیات میں ہوئی ہے تو ان کی وفات ہو گئی ہے، اور حضرت عائشہ کی وفات سن 59 ہجری میں، تو حضرت امیر معاویہ کے ہی دور میں ہو سکتا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی ہو، اس لیے کہ ان کی وفات حضرت عائشہ کے سامنے ہوئی ہے، ان کی حیات میں ہوئی ہے تو ان کی وفات ہو گئی ہے، اور حضرت عائشہ کی وفات سن 59 ہجری میں، تو حضرت امیر معاویہ کے ہی دور میں وفات ہو گئی، اس کا حاصل یہ نکلا، اس لیے ان کا نام کہیں نہیں آ رہا۔ یہ حضرات مکے میں مقیم رہے۔ اہل کوفہ کو اور اہل عراق کو یہ خبر پہنچی کہ ان حضرات نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینے سے نکل کر یہ مکہ معظمہ میں آ چکے ہیں، تو ایک اجتماع ہوا حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر، یہ کوفے میں تھے۔ اس اجتماع میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ یہاں سے خطوط لکھ کر اور وفود بھیج کر حضرت حسین کو بلا لیا جائے کوفے میں، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، کوفے کا جو عامل ہے یزید کی طرف سے اسے باہر نکال دیا جائے، پھر ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ، جس کا حاصل آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کو دعوت دی کہ آپ کوفے میں آ جائیے، ہم سب آپ کے لیے آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، اور آپ تشریف لائیں گے تو ہم یزید کے حاکم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ میں نے مختصر سا بتایا۔ 2 دن کے بعد پھر اور خط لکھا گیا، اور اس کے بعد خطوط کا ایک انبار لگا دیا، ساتھ ہی ساتھ وفود بھی پہنچے حضرت حسین کی خدمت میں۔ اہل کوفہ کے وفد کثیر تعداد میں پہنچتے رہے، 150 خطوط ان کو روانہ کیے، 150 خطوط جس میں دعوت دی گئی، اور وفود بھی آ کر بہت ہی اصرار کرتے تھے کہ آپ تشریف لائیے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے سلسلے میں
اس بات کا تو وعدہ کر لیا کہ میں آ جاؤں گا اگر حالات ٹھیک ہے، لیکن احتیاط یہ کی کہ اپنے جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو وعدہ کر لیا کہ میں آ جاؤں گا اگر حالات ٹھیک ہے، لیکن احتیاط یہ کی کہ اپنے جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفے روانہ کیا۔ عقیل ابن طالب مشہور ہے صحابی، ان کے صاحبزادے ہیں مسلم ابن عقیل، اور یہ چچا زاد بھائی ہوئے حضرت حسین ابن علی، تو ان کو اپنا نمائندہ بنا کر اور خط دے کر وہ اہل کوفہ کے نام خط بھی دیا، تو وہاں سے روانہ کیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل وہاں سے روانہ ہوئے، مدینہ منورہ آئے، روضہ اقدس پر حاضری دی، سلام کیا، اپنے گھر والوں سے ملے، رشتہ داروں سے ملے، اور پھر کوفے کی جانب روانہ ہو گئے۔ کوفے میں جب پہنچے تو مختار ابن ابی عبید الثقفی اس کے مکان میں قیام کیا۔ یہیں سے میں مختار کا تھوڑا سا قصہ بیان کر دوں، آگے تک چلے گا۔ حضرت ابن زبیر کے بعد کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبیلہ ثقیف میں ایک تو کذاب پیدا ہوگا اور ایک مبیر پیدا ہوگا۔ مبیر کے معنی ہے مہلک، ظالم، ایک ظالم پیدا ہوگا۔ یہ حضرت اسماء کی روایت ہے جو بخاری میں موجود ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تو مبیر ہے، تو ظالم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حجاج کا جو ظلم تھا اس وقت وہ تمام ظالموں سے آگے تجاوز کر گیا تھا، تو اس کا مصداق حضرت اسماء بنت ابی بکر نے حجاج کو قرار دیا، مبیر کا مصداق۔ دوسرا ہے کذاب، اس کا مصداق حضرات علماء نے مختار ابن ابی عبید کو قرار دیا۔ مختار ابن ابی عبید الثقفی قبیلہ ثقیف کا تھا، اور یہ بڑا قسطال آزما شخص تھا، بڑا قسمت آزمائی کرتا تھا عہدے حاصل کرنے کے لیے۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت ہوئی تو ان کے قریب تر آ گیا اور اتنا اعتماد ان کا حاصل کر لیا کہ وہ اس سے مشورے کرنے لگے۔ لیکن اس سے پہلے یہ کوفے میں مقیم تھا اور کوفے میں سیدھا ٹھیک ٹھاک تھے، اس کے اندر کوئی بات نہیں تھی، اور چونکہ یہ حضرات اہل بیت سے محبت رکھنے والا تھا اس لیے مسلم ابن عقیل نے اسی کے یہاں جا کر قیام کیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی آمد کی خبر پہنچ گئی تو کوفے کے اندر پھیل گئی، تو اب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا اور ان کا بڑا زبردست استقبال اور احترام کیا۔ اس قدر کثرت سے لوگ آئے ان کے پاس کہ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ تمام اہل کوفہ کے قلوب اور ان کے عزائم حضرت حسین کے ساتھ۔ اس کے بعد انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ حضرت حسین کے نام پر بیعت لینا شروع کر دی اہل کوفہ سے۔ ظاہر بات ہے کہ اہل کوفہ نے بیعت میں بڑی قدمی کی اور چند دن میں 18,000 کوفے کے لوگ جن میں بڑے بڑے عمائد شہر شامل تھے اس بیعت میں داخل ہو گئے، 18,000، اور مسلسل اور بھی آتے رہے۔ گویا حضرت حسین کے لیے معاملہ بالکل تیار۔ حضرت مسلم بن عقیل اس واقعے سے خوش ہوئے اور پورا حال حضرت حسین ابن علی کو لکھ کر دے دیا اور ان کو دعوت دے دی کہ آپ کوفے آ جائیے، بالکل تیار ہے معاملہ۔ ادھر تو یہ ہوا کہ دوسری طرف حالات میں انقلاب شروع ہو گیا۔ یزید کو پتہ چلا کہ کوفے کے حاکم نے نرمی دکھائی اور مسلم بن عقیل کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، تو اسے بہت فکر لائی۔ اور پھر کوفے کے بعد ان لوگوں نے کہ جو بنو امیہ کے موافقت رکھنے والے تھے انہوں نے خطوط لکھے یزید کو اور کوفے کے حالات سے اس کو باخبر کیا۔ یزید سمجھ گیا کہ اور ایک نے لکھا کہ اگر کوفے پر تمہیں قبضہ رکھنا ہے تو اس موجودہ حاکم کو یہاں سے جدا کرو اور کوئی زبردست سخت گیر حاکم یہاں پر لاؤ۔ یہ یزید مشورے کرنے لگا۔ ایک شخص نے مشورہ دیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا حاکم بنا دو۔ عبید اللہ ابن زیاد اور یزید کے درمیان کچھ مخالفت تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو عامل بنایا جائے کوفے کا، تو اس مشیر نے حضرت امیر معاویہ کا ایک تحریر سامنے کر دی۔ حضرت امیر معاویہ نے اس تحریر کے ذریعے عبید اللہ ابن زیاد کو کسی جگہ کا حاکم بنایا تھا۔ بس یزید کا شرح صدر ہو گیا اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو لکھ دیا
دو تین باتیں لکھی. پہلی بات تو یہ لکھی کہ تمہیں کوفے کا حاکم مقرر کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ لکھی کہ وہاں پر مسلم ابن عقیل موجود ہیں، ان کو گرفتار کرو یا قتل کر دیا یا میرے پاس بھیج دو یا نکال دو، قتل کر دو یا نکال دو، کوفے سے نکال دو. تیسری بات یہ لکھی کہ اس سلسلے میں کسی قسم کی نرمی نہ اختیار کرنا. عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خط مل گیا، وہ وہاں سے چلا جہاں پر بھی کوفے کی حکومت حاصل کرنے کے لیے. راستے میں بصرہ تھا، بصرے میں ٹھہرا. چونکہ اسے کوفے کا، بصرے کا اور عراق کا عامل مقرر کیا تھا، اس لیے بصرے پر بھی حکومت اس کی. حضرت حسین ابن علی نے مکہ معظمہ میں جب یہ معلوم ہو گیا کہ اہل کوفہ نے بیعت کر لی، تو اب اہل بصرہ کو ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر اہل بصرہ کو دعوت دی کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کیونکہ میری حکومت کا مقصود یہ وہی اقامت سنت، اقامت احکام شرعیہ، یہ مقصود ہے. یہ خط خفیہ طریقے سے بھیجا گیا. جس زمانے میں یہ خط پہنچا اس وقت عبید اللہ ابن زیاد بصرے میں تھا. حضرت حسین کا یہ خط لوگوں کے اندر سینہ بسینہ مشہور ہونے لگا. ایک شخص نے جو اپنی جان کی حفاظت کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دیا کہ اس طریقے سے خط بھیجا ہے. حضرت حسین نے اور قاصد کو بھی بتا دیا کہ فلاں قاصد لے کر آیا ہے. بس انہیں گرفتار کر لیا. خط دیکھا، خط دیکھنے کے بعد قاصد کو تو قتل کر دیا، اور اہل بصرہ کو انہوں نے نہایت سختی اور تشدد کے ساتھ اس سے روکا. بڑی دھمکیاں دی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کروں گا. یہ کام کر کے اہل بصرہ بھی ڈر گئے. یہ کام کر کے وہاں سے کوفے آئے. اہل کوفہ منتظر تھے حضرت حسین کے رضی اللہ عنہ. ابن زیاد کو پہچاننے والے بہت کم تھے، اکثریت پہچانتی نہ تھی. اس لیے ابن زیاد جب کوفے میں داخل ہوا تو لوگ یہ سمجھے کہ حضرت حسین تشریف لے آئے. سب سے پہلا استقبال کیا کوفے کے باہر کوفے کے باہر کوفے والوں نے یہ کہہ کر مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، یہ کہہ کر کیا. اور تھا وہ یہ ابن زیاد. چنانچہ ابن زیاد نے ان کو جواب دیا، اور جیسے کہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں ایسے وہ وہاں سے نکلتا ہوا کوفے میں داخل ہوا. پورے تمام راستہ اس کا استقبال ہوتا رہا یہی کہہ کر کہ مرحبا بک یا ابن رسول اللہ. اب وہ حالات کو سمجھ گیا، ابن زیاد سمجھ گیا حالات. سیدھا وہ پہنچا حاکم کوفہ کے پاس جو پہلے سے تھا، اس کا نام نعمان لکھا ہے. نعمان کے پاس پہنچا. نعمان بھی یہ سمجھا کہ حضرت حسین آ گئے. چنانچہ اس نے دروازہ تو بند رکھا، وہیں سے جواب دیا کہ میں اپنی ولایت یعنی اپنا عامل ہونا تو ختم نہیں کروں گا، البتہ آپ سے جنگ بھی نہیں کروں گا. ابن زیاد نے کہا کہ اب دروازے حاکم ہو کر آیا ہوں. چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا، یہ اندر داخل ہو گیا. کیونکہ حضرت حسین کے آنے کی خبر مشہور ہو چکی تھی، اس لیے مسجد بھر گئی. خبر غلط تھی. ابن زیاد نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، مسجد میں پہنچ گیا، منبر پر کھڑا ہو گیا، اور وہاں جا کر اس نے کہا کہ میں ابن زیاد ہوں اور حاکم بن کر آیا ہوں. اب پھر میں امیر المومنین یزید کی جانب سے کچھ پیغام تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. خلاصہ یہ تھا کہ تم میں جو اطاعت و فرما برداری کرے گا نوازا جائے گا، اور جو تم میں سرتابی کرے گا اس کے لیے میری تلوار موجود ہے. قسم کھا کر کہا کہ یا تو تمہیں سیدھا کر دوں گا ورنہ اپنے اس وقت تک جب تک کہ تلوار میرے ہاتھ میں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کچھ پردیش کے باہر کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ ان کو باہر نکال دو، ورنہ جس کے یہاں بھی وہ پکڑا جائے گا وہ ہمارے سزا سے محفوظ نہیں. کوفہ نے یہ سنا تو سمجھ گیا بالکل. چنانچہ اب حضرت مسلم ابن عقیل سے کٹنا شروع ہو گیا. مختار ابن ابی عبید الثقفی جس کے گھر میں قیام تھا ان کا، وہاں پر جب معلوم ہوا کہ زیاد نے یہ تقریر کی ہے تو حضرت مسلم ابن عقیل مختار کے گھر کو چھوڑ کر نکل آئے. اس لیے کہ بالکل معلوم تھا کہ مختار کے گھر میں اب اگر وہاں سے نہ نکلتے تو پھر پکڑے جاتے. وہاں سے نکل تو آئے لیکن اب کہاں پر جائیں، اور تو کوئی تھا نہیں. تو ایک قبیلے کے سردار اور کوفے کے بہت شریف آدمی، معزز آدمی تھے،
ان کا نام عروہ لکھا ہے، عروہ ابن ہانی، ہانی ابن عروہ، ہانی نام لکھا ہے، ہانی۔ ان کے مکان پر پہنچے، بڑا مکان تھا ان کا، سردار تھے، اور ان سے کہا کہ آپ مجھے، وہ باہر نکل گیا ہے، کہا کہ میں آپ کے پاس پناہ لینے آیا ہوں، اور ان سے کہا کہ آپ مجھے، وہ باہر نکل گیا ہے، کہا کہ میں آپ کے پاس پناہ لینے آیا ہوں۔ وہ پریشان ہو گیا دیکھ کر، کہنے لگا کہ آپ پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، اگر میرے دروازے پر آپ نہ ہوتے تو میں یہی بہتر سمجھتا کہ آپ کہیں اور چلے جائیں، لیکن اب جب میرے دروازے پر آ گئے تو ایک شریف آدمی آپ کو رد نہیں کرے گا، آ جائیے۔ چنانچہ وہاں داخل ہو گئے۔ وہ محفوظ جگہ تھی، اس لیے کہ ابن زیاد وہاں، اس کا پہنچنا وہاں مشکل تھا اور کسی اور کو معلوم بھی نہ تھا، اس کے یہاں رہنے لگے۔ چنانچہ اب ابن زیاد کو فکر ہوئی اس بات کی کہ مسلم ہے کون۔ اس نے ایک آدمی کو 3000 روپے رشوت دی، 3000 درہم، اور یہ کہا کہ مسلم کا پتہ نکال کر لاؤ۔ وہ مسجدوں میں تلاش کرتا تھا، کبھی ایک مسجد میں کبھی دوسری مسجد میں لوگوں سے معلوم کرتا، حتیٰ کہ اس مسجد میں پہنچ گیا جہاں پر مسلم آدمی تھے، ان کا نام بھی مسلم تھا، ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ بتایا تھا کچھ لوگوں نے کہ وہ پہچانتے ہیں کہ کہاں پائے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگا کہ میں حسین ابن علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں محبان اہل بیت میں سے ہوں، اور میں اس کام کے لیے 3000 درہم ان کی خدمت میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ ان کی طرف سے یہاں پر جو بھی بیعت لینے والا ہو، حضرت حسین کی طرف سے جو بھی بیعت لینے والا ہو، مجھے اس کے پاس لے چلو، نام وام کچھ نہیں دیا، اور اگر آپ مجھے بیعت کر لو حضرت حسین کے نام پر تو میں اس کے لیے تیار۔ مسلم، یہ مسلم ثانی ہے، انہوں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ پھر بات کریں، لیکن فوری طور پر انہوں نے کچھ نہ بتایا۔ جب ان کو بھی اعتماد ہو گیا کہ آدمی سچا اور پختہ ہے تو اس سے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم تم پہنچا دیں گے۔ ہانی ابن عروہ کے گھر میں تھے حضرت حسین، حضرت مسلم، کہ وہاں پر پہنچا دیا۔ اس شخص نے بیعت کی حضرت حسین کے نام پر، ان کے ہاتھ پر 3000 درہم پیش کر دی کہ اس کار خیر میں خرچ کریں۔ اب کس کو شبہ ہوگا بتا؟ کوئی شبہ کر سکتا ہے کہ جاسوس ہے؟ اور ان کے پاس رہنے لگا، خوب آمد و رفت رکھی، ایسی آمد و رفت رکھی کہ ان کے تمام معاملات کو معلوم کر دیا اس نے، اور ابن زیاد کو جا کر بتا دیا۔ ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں تو اسے بڑا تعجب ہوا، فکر بھی۔ ہانی ابن عروہ جو ہیں یہ بیچارے دربار کے آدمی تھے، دربار میں جایا کرتے تھے۔ اس نے کہا ساتھ میں کہ ہانی ابن عروہ کہاں ہے، کئی دن سے نہیں آئے۔ لوگوں نے کہا وہ بیمار ہے، کہنے لگا نہیں بیمار نہیں، اس بیماری سے اچھے ہو گئے، میں دیکھ کر آیا، یہ کہتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہانی ابن عروہ، اب پھر پوری صحیح بات بتا دی، لیکن اس نے ان کو گرفتار کر دیا، پکڑ لیا، ان پر تشدد کیا، مارا پیٹا۔ ان کے قبیلے میں خبر پہنچ گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا، پورا قبیلہ آ گیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے محل کا اور قصر عمارت کا محاصرہ کر لیا۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ مسلح لوگ کھڑے ہیں باہر تو اس نے اپنے ایک مشہور آدمی سے کہا جو قابل اعتماد تھا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم نے ان کو قتل نہیں کیا، وہ حیات ہے، زندہ ہے، ابھی تمہارے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ یہ تدبیر اس کی کارگر ہوئی اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ زندہ ہے۔ لوگ جو تھے واپس چلے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اس نے بھیج دیا، ان کو بھی، ہانی کو بھی بھیج دیا۔ ادھر اس سے اور پیش آئے کہ 2 مرتبہ ابن زیاد ہانی ابن عروہ کے گھر آیا عیادت کے لیے، مریضوں کی عیادت کے۔ حضرت مسلم کے خیر خواہوں نے مشورہ دیا کہ وہ آئے گا، آنے والا ہے، تم اس کو قتل کر دینا۔ انہوں نے جواب نہ دیا۔ ہانی سے بھی کہا کہ تم قتل کر دو، وہ آنے والا ہے۔ کہنے لگے شرافت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کو قتل کیا جائے، کتنے پکے آدمی سے دیتی۔ چنانچہ 2 مرتبہ آیا اور 2 مرتبہ نکل گیا۔ حضرت مسلم سے کہا لوگوں نے کہ آ گیا کہ ابن زیاد تمہارے پاس، پھر تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے 2 چیزیں مانے ہوں، ایک تو یہ کہ ہمارے مہمان کی شرافت کے خلاف تھا، میزبان کی،
ہمارے میزبان کی شرافت کے خلاف تھا۔ دوسرے میں نے ایک حدیث سنی ہے اپنے دادا سے، اپنے چچا سے، حضرت علی سے، کہ حضور نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہیلا کر کے کسی مومن کو قتل کر دے اچانک، بس اس نے میرے ہاتھ روک لیے۔ دیکھ لیجیے حدیث پر عمل ہو رہا ہے۔ جب یہ سب قصے ہو مومن کو قتل کر دے اچانک، بس اس نے میرے ہاتھ روک لیے۔ دیکھ لیجیے حدیث پر عمل ہو رہا ہے۔ جب یہ سب قصے ہو گئے تو حضرت معلوم ہوا حضرت مسلم کو کہ حانی ابن عروہ کے قبیلے کے لوگ محاصرے کے لیے پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی ان 18,000 کوفیوں کو بلایا جو ایسے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، اور ان 18,000 میں سے 4,000 جمع ہوئے۔ ان کو لے کر یہ خود مقابلے پر پہنچے۔ قصر عمارت سے محاصرہ ہو گیا۔ مسجد میں حضرت مسلم جا کر بیٹھ گئے۔ ابن زیاد کو معلوم ہوا، بہت پریشان ہوا، لیکن سیاسی لوگ تو کل کوئی نہ کوئی تدبیر نکال ہی رہے تھے۔ اس نے ان لوگوں کے جو آئے تھے حضرت مسلم کے ساتھ، ان کے سرداروں سے کہا کہ تم اپنے قبیلے کے لوگوں کو واپس کرو۔ سردار اس وقت اس کے پاس تھا، انہوں نے واپس کرنا شروع کی۔ تھوڑی دیر مسلم نے جب یہ دیکھا تو ان کو لے کر وہاں سے نکلے اور سوچا کہ میں کوفے سے اب نکل جاؤں، چنانچہ ابواب قلدہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جب باب قلدہ پر پہنچے تو ایک بھی نہ تو وہ چیز بھی غائب ہو گئی۔ اب یہ کشمہ پرسی کا حال، حانی ابن عروہ کے یہاں جا نہیں سکتے، کوئی اور قیام کی جگہ ہے نہیں، بس اسی طرح گلی کوچوں میں پھر رہے تھے کہ پیاس لگی، تشنگی ہوئی۔ ایک مکان تھا اس گلی کے اندر، اس کے سامنے جا کر بیٹھے۔ اس مکان کی جو مالکہ تھی وہ نکل کر آئی، اس سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، اس نے پانی دے دی، لیکن پانی پینے کے بعد وہاں سے جاتے ہیں۔ عورت نے مطالبہ کی کہ آپ جا کے پییں، پانی پی لیا چلے جائیے، اپنے گھر جائیے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے بتایا کہ نہ میرا کوئی گھر ہے، نہ رشتے دار، نہ کوئی، میرا نام مسلم ابن عقیل ہے، بتا دیا، میں پناہ کی تلاش ہوں، اگر تم پناہ دے سکتی ہو تو دے دو۔ اس نے وعدہ کر لیا، چنانچہ پناہ دے دی۔ ادھر جب یہ قصہ پورا ہو گیا، یعنی ابن زیاد کے سرداروں نے ان لوگوں کو واپس کر دیا، تو اب ابن زیاد نے پھر دوسرا پہلو اختیار کیا، تقریر کی اس میں اسی مسجد میں اسی منبر پر جہاں حضرت مسلم آئے تھے، اور اہل کوفہ کو خوب ڈرایا، خوب دھمکایا، اور آخر میں یہ کہہ دیا کہ جس کے گھر سے بھی مسلم برآمد ہوں گے ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ دروازوں پر، کوفے سے باہر جانے والے دروازوں پر پہرا لگا دیا کہ کوئی باہر نہ جا سکے، اور پولیس کو حکم دیا کہ ایک ایک گھر کی تلاشی ہو جائے، اور جہاں بھی وہ ملے ان کو قتل کر دیا میرے پاس آؤ۔ اس طریقے سے تلاشی شروع ہو گئی۔ اہل کوفہ ڈر گئے، اس لیے کہ ابن زیاد سخت گیر حاکم تھا، وہ ڈر گئے۔ حضرت مسلم تو ٹھہرے ہوئے تھے اس عورت کے مکان بھی اس تقریر کے اندر موجود تھے، تو اور ان کو معلوم ہے کہ مسلم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہ ڈرے کہ کہیں ہمارے گھر کو آگ نہ لگا دے۔ اس لیے انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ اپنی جان اور مکان بچانے کے لیے اطلاع دے، چنانچہ خفیہ طور پر ان کے بیٹوں نے اطلاع بھجوا دی کہ یہاں پر مقیم ہے۔ اور کیا چاہیے تھا ابن زیاد کو؟ اس نے 70 آدمی بھیج دی، پکڑ کے لاؤ۔ حضرت مسلم کو معلوم ہو گیا اب تو کوئی اور طریقہ تھا ہی نہیں، چنانچہ تلوار لے کر دروازے پر آ گئے اور ان 70 سے مقابلہ شروع کر دیا۔ دروازے سے دور بھگا دیا، مار مار کر انہیں، پھر دروازے پر آ کر بیٹھے، زخمی ہو چکے تھے کیونکہ انہوں نے بھی مارا تھا، انہوں نے بھی مارا۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے حملہ کیا تو پھر انہیں مار کر بھگائے، حتیٰ کہ ان میں جو بعض جو لوگ تھے انہوں نے کہا چھت پر چڑھ جاؤ، ان کے پتھروں سے سنسار کرو، ایسے تو یہ قابو میں آتے ہیں، تو انہوں نے کہا چھت پر چڑھ جاؤ، ان کے پتھروں سے سنسار کرو، ایسے تو یہ قابو میں آتے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ پتھر لے کر چڑھ گئے اوپر اور وہاں سے پتھر مارنا شروع۔ اب تو یہ اور زیادہ زخمی ہو گئے، مقابلے کی طاقت بھی نہ رہی۔ تو جو شخص جو لشکر لے کر آیا تھا، محمد ابن اشعث نام تھا اس کا، محمد ابن اشعث، اس نے وہ آیا حضرت مسلم کے پاس اور کہا کہ میں آپ کو امن دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے، ابن زیاد آپ کا شفاعت بھائی، وہ آپ کے ساتھ کوئی سختی اور ناگوار معاملہ نہیں کرے گا،
ان کے اندر طاقت تو تھی نہیں مقابلے کی، اس لیے ساتھ چلے. ابن زیاد نے جب دیکھا تو بڑا خوش ہوا. پہلے تو حضرت مسلم کو اس نے سب و شتم کیا، جس کا جواب انہوں نے دے دیا، اس سے اور بڑا توقع ہو گیا. پھر حضرت مسلم خاموش ہوئے. جب دیکھا کہ اس کی طبیعت میں آ گئی ہے تو دودھ خرابی آ گئی تو خاموش ہو گئے. حضرت مسلم خاموش ہوئے. جب دیکھا کہ اس کی طبیعت میں آ گئی ہے تو دودھ خرابی آ گئی تو خاموش ہو گئے. بہت کچھ زمین اور رسوا کیا اس نے، اور آخر میں کہا کہ ان کو قتل کرو، اس طریقے پر کہ اوپر لے جاؤ چھت کے اوپر، وہاں انہیں قتل کرو اور ان کا سر جو ہے وہ باہر کرو محل کے باہر. چنانچہ اس پر عمل ہوا. البتہ محمد بن اشعث سے ایک خاص واقعہ پیش آیا حضرت مسلم کا. حضرت مسلم کے بارے میں جب اس نے فیصلہ دیا کہ تم انہیں قتل کر دو تو حضرت مسلم نے کہا مجھے اسی کی امید تھی، لیکن اتنی مہلت کو دے کچھ وصیت کر رہا ہوں. کیا اتنی مہلت؟ تو محمد ابن اشعث کو حضرت مسلم نے بلایا کری تو میں تنہائی میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. ابن زیاد نے اجازت دے دی. 2 وصیتیں کی انہوں نے. پہلی وصیت تو یہ کی تنہائی میں کہ میرے اوپر کوفے کے فلاں آدمی کے ساتھ حرام کا حلال کا سب دے کے موت کے وقت کیا کہے کہ میرے اوپر فلاں شخص کے جو کوفے کا رہنے والا ہے 700 درہم قرض ہیں ان کو ادا کر دیں. اس نے بات کی تو میں ادا کر دوں. تم نے زیادہ نے بھی اجازت دے دی. دوسرے یہ کہ تم حضرت حسین کے پاس ایک آدمی بھیج دینا میرے قتل کے بعد کہ ہرگز وہ کوفے والوں پر اعتماد نہ کریں اور یہاں پر نہ آئے. اگر روانہ ہو چکے ہیں تو واپس چلے. اس نے اس کا بھی وعدہ. چنانچہ انہیں شہید کر دیا گیا. ان کی شہادت کے بعد کیونکہ حالات میں کوئی تلاقم تھا نہیں، حانی ابن عروہ کو بھی بلا کے شہید کر دیا اس نے. یہ 2 آدمی تو اس طریقے سے ختم ہو گئے. یہ تو حضرت یہاں پر وہ حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی. اب حضرت حسین کی طرف چلی. حضرت حسین مکہ معظمہ میں تھے. مسلم ابن عقیل کا خط انہیں جو پہلا خط تھا وہ مل گیا تھا. انہوں نے تیاری شروع کر دی. انہیں جو پہلا خط تھا وہ مل گیا تھا. انہوں نے تیاری شروع کر دی کوفے جانے. بڑے خیر خواہ لوگ آئے ان کے پاس اور انہوں نے بہت سمجھایا کہ آپ کوفے نہ جائیں، کوفے والوں پر اعتماد نہ کرنا چاہیے. جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس بڑی دل سوچی کے ساتھ کہتے تھے کہ آپ نہ جائیے، کوفے والوں کو آپ کے والد نے آزمایا، وہ کبھی وعدہ پورا نہیں کریں گے. اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسیح اور دوسرے صحابہ کرام وہ سمجھاتے تھے. لیکن حضرت حسین کا ایک ہی جواب تھا کہ اب میں نے تہیہ کر لیا ہے، میں ارادہ کر چکا ہوں، جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس اپنے ارادے پر اس قدر پختہ حضرت عبداللہ ابن عباس پھر دوبارہ اور کہنے لگے کہ آپ جا رہے ہیں تو جائیے، ہم تو سمجھا رہے تھے آپ کو، لیکن میری نصیحت ہے کہ آپ اپنے ساتھ اہل و عیال کو نہ لے جائیں، یعنی عورتوں کو نہ لے جائیں، انہیں ہی چھوڑ دیں. تو میں وہ کوفے کی طرف سے آ کر جا رہے تھے. جب اسے معلوم ہے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس نے بڑی کوشش کی کہ دن سے واپس چلے جائیں، لیکن اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے. حضرت حسین نے کسی کی رائے تسلیم نہیں. جب آگے بڑھ گئے تو ایک مقام پر کوفے والوں کی غداری اور بصرے میں جو کچھ ہوا وہاں بھی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیں، لیکن نہیں مانے اس مشورے. اور آگے چلے تو محمد بن اشعث کا وہ آدمی جو اس نے بھیجا تھا حضرت حسین کے پاس وہ پہنچا، اور کچھ لوگ پہنچے اور حضرت مسلم کی شہادت کو بیان کی. جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت حسین نے اپنے تمام اہل بیت کو جمع کیا اور ان کے سامنے حالات اور مسلم کی شہادت کا قصہ رکھا. ان میں سے اکثر کی رائے یہی تھی کہ آپ یہی سے واپس. قبیلے کے لوگ کے بنو عقیل وہ تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم انتقام اور قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، چاہے اپنی جان چلی جائے. ان کا جب یہ زور دے کہ حضرت حسین نے پھر آگے جانے. راستے میں لوگ ملتے تھے، ساتھ دیتے تھے، لیکن بہرحال وہ چلتے رہے. حتیٰ کہ جب یزید کے پاس پہنچا یزید کا خط پہنچا ابن زیاد کے پاس تو مجھے معلوم ہوا کہ حسین مکے سے عراق کے لیے نکل چکے ہیں، اس لیے اس کا پورا انتظام کرو.
اور انہیں کوفے کے اندر داخل نہ ہونے دیں۔ ابن زیاد کو چاہتا تھا یہ تمام باتیں جیسے ہوں، اس نے انتظامات شروع کر دی۔ سب سے پہلے 1000 کا لشکر اس نے بھیجا، کوفے کے قریب پہنچ گئے تھے، جن کا سردار اس نے حر ابن یزید کو مقرر کیا، اور اس کو یہ تاکید دی کہ حضرت حسین کے ساتھ رہے اور ادھر ادھر نہ جانے دے، بلکہ ساتھ رہے اور اسے میرے پاس ادھر نہ جانے دے، بلکہ ساتھ رہے اور اسے میرے پاس لے کر آئے۔ قتال کی اجازت ہوگی تھی اسے۔ اور ابن یزید پہنچا کو دیکھا جب ان حضرات نے، تو یہ بھی ایک پہاڑی کو اپنا محاذ جنگ بنانے کے ارادے سے اس کے نیچے پہنچ گئے اور سامان اتار کر یہ سب بستہ ہو گیا۔ ادھر سے یہ آگے وہ بھی سب بستہ ہو گیا، لیکن اس نے حضرت حسین سے گفتگو کی اور مقصود بیان۔ حضرت حسین نے کہا کہ تو مجھے اجازت دے کہ میں یہیں سے واپس چلا جائیں۔ انہوں نے یہ تو میں نہیں دے سکتا کہ مجھے تو آپ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، البتہ آپ سے قتال نہیں کروں گا۔ اب نماز کا وقت آیا تو اس کے آدمیوں نے اور ان کے آدمی نے ان کے ہی پیچھے نماز پڑھی، حضرت حسین کے پیچھے۔ حضرت حسین نے نماز کے بعد خطبہ دی اور اپنا منصب اپنا مرتبہ بیان کیا، اور یہ کہ تم لوگوں نے مجھے آدمیوں نے اور ان کے آدمی نے ان کے ہی پیچھے نماز پڑھی، حضرت حسین کے پیچھے۔ حضرت حسین نے نماز کے بعد خطبہ دی اور اپنا منصب اپنا مرتبہ بیان کیا، اور یہ کہ تم لوگوں نے مجھے بلایا تھا، میں خود تو نہیں آیا۔ پھر ابن یزید نے کہا مجبور، آپ جہاں جائیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ 1000 کے لشکر ساتھ ہو گئے، لیکن پھر ابن یزید کو بہت قلق تھا اس بات کا۔ بعد میں اس نے توبہ کی، جیسا کہ ابھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ پھر ابن یزید نے یہ معاملہ کیا ہے، تو اس نے پھر ابن یزید کی بزدلی پر اسے معمول کیا اور اپنے لشکر کو جو 4000 کا تھا عمرو بن سعد کے ماتحت دیا اور حکم دیا کہ تم جاؤ قتال کر کے یا بغیر قتال کے ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ عمرو بن سعد نے بڑی کوشش کی کہ اس کام کے لیے اسے نہ رکھا جائے، لیکن نہیں مانا۔ یہ 4000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ یہ لشکر پہنچا تو اس میں عمرو بن سعد نے بچنا چاہتا تھا یہ قتال سے۔ حضرت حسین سے گفتگو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ وہ 3 باتوں میں سے ایک اختیار کرو، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں پر واپس کر دو، یا مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں اس سے اپنا معاملہ خود طے کر لوں گا، یا مجھے مسلمانوں کے ملک کی سرحد پر بھیج دو، میں وہاں پر رہوں گا، عام مسلمانوں کے ساتھ رہوں گا۔ عمرو بن سعد ہے وہ خوش ہو گیا، ابن زیاد کو تو اس طریقے سے حسین تیار ہے اور جنگ چل گئی۔ اس میں آپ کوئی فیصلہ کیجیے۔ عمرو بن زیاد نے کہا بہت اچھا ہوا، جنگ جاتی رہی، قتال رک گیا اور مجھے ان کی شرطیں منظور ہیں۔ اتنا ہی کہا تھا کہ ایک اور شخص جو حضرت حسین کے دشمنوں میں سے تھا غالباً، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حسین شاہد نے تو بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ چنانچہ اس نے عمرو بن سعد کو لکھ دی کہ ہم نے تمہیں مصالحت کرنے کو نہیں بھیجا، ہم نے تو تمہیں اس لیے بھیجا کہ تم ان سے قتال کرو یا گرفتار کر دیا۔ اور اسی شمر، اس کا نام شمر تھا، اسی شمر کے ہاتھ کو خط دے دیا اور اس سے کہہ دیا کہ اگر عمرو بن سعد قتال میں کوتاہی کریں تو تم امیر لشکر۔ جس وقت کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو حضرت حسین کی شہادت سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ وہاں خیمے نصب کر دیے گئے، سب کچھ ہوتا رہا، اور اسی دوران یہ تمام مکالمات ہوئے۔ ابن زیاد کے پاس خطوط بھیجے، وہ پیغامات بھیجے گئے، لیکن ابن زیاد تیار نہیں تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ان کو کسی محفوظ جگہ میں اترنے نہ دینا، جیسے کسی پہاڑی کے دامن میں اتر جائے، اور ان کے اوپر پانی کو بند کر دینا اور ان کے اوپر تشدد کرنا۔ پانی بند ہو گئی۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھی جب پریشان ہوئے پیاس سے تو حضرت حسین نے اپنے چھوٹے بھائی کو حکم دیا، جن کا نام عباس ابن علی تھا، کہ تم 60 آدمی ساتھ لے کر جاؤ اور پانی لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ 60 آدمیوں کا لشکر گیا، ان سے مقابلہ ہوا دوسرے لشکر سے، لیکن وہ پسپا ہو گیا، اس لیے اپنے تمام مشقی سے بھر کر لے آئے اور اسی سے ضرورت پوری ہوتی رہی۔ اس کے بعد آخری دن تھا،
کہ حضرت حسین نے پیغام بھیجا عباس کے ہاتھ عمرو بن سعد نے کہ بھائی میرے بارے میں کیا فیصلہ ہے تم لوگوں کا؟ تو عمرو بن سعد نے جواب دیا کہ فوری طور پر قتال ہوگا آپ سے. انہوں نے فرمایا کہ فوری نہ کرو، مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، میں ایک رات اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. نہیں محرم اس نے اجازت دی. حضرت میں بہت مختصر کر ختم کر رہا ہوں کہ وقت پر نہیں اپنا. حضرت حسین نے عبادت کی، اپنے گھر والوں کو نصیحت کی، وصیت کی اور اسی حال میں کہ غنودی آگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں خواب میں کہ تم القریب ہمارے پاس آنے والے ہیں. اب تو یقین ہو گیا. دوسرے دن صبح کو مقابل لشکر سامنے آ گئے. ادھر بھی تیاری ہو چکی تھی. فردن یہ حضرات جاتے تھے اور حملے کر کے ان کو زخمی کر کے بھگا کرا جاتے تھے، حتیٰ کہ اب ان کی شہادتیں شروع ہوئی. عباس شہید ہو گئے، پھر حضرت جعفر کے خاندان کے لوگ شہید ہوئے، اس کے بعد مسلم بن عقیل کے خاندان کے لوگ شہید ہوئے. حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے تھے علی اکبر، وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت حسین کے بھتیجے تھے قاسم، کم عمر رضی، وہ بھی شہید ہو گئے. اب ہر ایک کی کوشش یہ تھی ان میں سے کہ حضرت حسین محفوظ رہیں اور ہم ان سے پہلے شہید ہو جائیں. اس لیے تمام حضرات شہید ہوئے، صرف حضرت حسین باقی رہے. دوپہر کے وقت حضرت حسین مسلح ہو کر آئے اور حملہ شروع کیا. پہلے ان کو سمجھایا، نصیحت کی، لیکن اس کے بعد وہ نہیں مانے تو حملہ شروع کیا. اس حملے میں پیش تھا سمر اور دوسرے نمبر پر عمرو بن سعد. حضرت حسین مقابلہ کرتے رہے حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا کہ ان کو شدید تشنگی محسوس ہوئی. پانی پینے کے لیے دریا کی طرف سے پینا چاہ رہے تھے کہ غالباً حسین ابن نمیر نے آپ کے داہنے مبارک کا نشانہ لے کر تیر پھینکا، جو آپ کے داہنے مبارک میں لگ گیا اور خون نکل آیا پانی کی لپی سے. بس یہ دیکھ کر کہ آپ زخمی ہو گئے پھر کھڑے ہوئے اور پھر حملہ کیا. جب جس طرف حملہ کرتے لوگ بھاگ بنی عبد المطلب میں مشہور تھے اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے جس طرف رخ کرتے تھے اس وقت فوج کو بھگا دیا کرتے. ایک دو آدمی کے مقابلے پر آنے کی ہمت نہیں کرتا. جب اس کے اندر زیادہ دیر ہوئی تو اس وقت سمر نے کہا یا عمرو بن سعد نے کہا کہ بھائی ان پر یک بار بھی حملہ کرو سب مل کر، ایک حملے سے قابو میں نہیں آئیں گے. چنانچہ چاروں طرف سے حملے شروع ہو گئے، نیزے کے، تلواروں کے، تیر تو چلے رہے. یہ حملے شروع ہو گئے. ان حملوں کو تاب نہ لا سکے اور عین اس وقت جب ظہر کی اور جمعے کی نماز کا وقت تھا حضرت حسین شہید ہوئے. یہ 10 محرم ہے. 10 محرم بوقت جمعہ آپ کی شہادت ہو گئی. یہ سن 62 ہجری میں واقعہ پیش آیا. جب شہید ہو گئے تو عمرو بن سعد آگے بڑھا اور اس نے تمام فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان خیموں کے پاس کوئی نہ ہے. اس میں عورتیں بچے تھے اور ایک غریب مریض بچہ ہے امام زین العابدین، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ایک شخص نے کہا کہ غالباً سمر تھا کہ حضرت حسین کا سر مبارک قلم کر کے ابن زیاد کے پاس لے چلو اور دوسرے شہداء کا بھی لے چلو. ایک شخص بیٹھا حضرت حسین کا سر قلم کرنے کے لیے، لیکن ہاتھ اس کے لڑکنے لگے. دوسرا کوئی شخصی آیا، اس کے نام سنان لکھا ہے، سنان، اور اس نے یہ کام کیا. اس طریقے سے یہ سب حضرات، یہ تمام لوگ ان شہداء کے سروں کو لے کر چلے گئے. پھر حضرت حسین اور دوسرے شہداء کے بدن مبارک ابدان کو گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے روندا گیا. یہ بھی حکم ابن زیاد سے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. بہرحال یہ بھی حکم ابن زیاد سے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. بہرحال ابن زیاد بڑا خوش ہوا اور اس نے یہ سر یزید کے پاس بھیجنے کا ارادہ کر لیا. لیکن وہاں پر بھی مکالمات پیش آئے. ان زندہ عورتوں اور بچوں سے ان لوگوں کے اہل حکومت کے اور ان عورتوں نے بڑے بڑے جواب دیے، لیکن قتل کی حکم نہیں دیا.
ابن زیاد نے یہ تمام سر بھیج دی. قریب کی آبادی، تاریخ میں قریب کی آبادی کے لوگوں نے دوسرے دن ان شہداء کے ابدان کو دفن کر دیا. واللہ عالم بالصواب. اس طریقے سے یہ پہنچ گئے یزید کے پاس. یزید نے جب یہ ماجرا سنا تو اسے افسوس ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر ابن زیاد پر لعنت کرے. میں نے اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ ان کو میرے پاس لاؤ. بہرحال ہو گیا جو کچھ ہونا تھا. لمبے قصے ہوں گے. تمام امام زین العابدین سے تو اس کو اتنی محبت ہو گئی کہ وہ ہر کھانے میں انہیں اپنے پاس بلاتا تھا اور ساتھ کھلاتا تھا. اتنی محبت ہو گئی. حضرت حسین کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے عمرو بن حسین، 5-6 سال کی عمر ہوگی. وہ ان کو بھی اپنے پاس بلاتا تھا اور کھیلتا تھا ان سے. ایک دن کہنے لگا اپنے لڑکوں کی طرف اشارہ کر کے عمرو بن حسین سے کہ تم اس سے مقابلہ کر سکتے ہو. عمرو بن حسین نے کہا کہ ہاں، 5-6 سال کا بچہ ہے لیکن حسین کی اولاد ہے کہ ہاں کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، ایک چھری اس کو دو، ایک چھری مجھے دو، پھر کریں گے مقابلہ. ہنس پڑا. کہنے لگا باپ کے نقش قدم پر. بہادری میں تو مشہور کرنے قبیلہ. بہرحال اس طریقے سے حضرت قصہ ہو گیا. اب میں آخر میں بالکل ایک ذرا سی بات اور عرض کر دوں کہ جتنے بھی قاتلان حسین تھے وہ اپنے اس بے ادبی اور فعل شنی کی پاداش میں گانے مبارک ہے. اس کا یہ حال ہو گیا کہ وہ پانی پیتا تھا اور اسی پیاس نہیں بجتی. کئی دن گزر گئے اسی طریقے سے پانی پیتا ہے لیکن سکون نہیں ملتا، تشنہ نہیں لگتا. حتیٰ کہ پانی پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا، مر گیا، لگے تشنہ نہیں لگی. اس کا برا انجام نہیں دیکھا. ایک اور کو دیکھا، ایک اور کا نام وہاں لکھنے تاریخ میں سر کہ وہ اندھا ہو گیا. اس سے پوچھا کہ ابھی تو اندھا کیوں ہو گیا؟ کہنے لگا کہ میں قاتلان حسین میں شامل تھا. میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے سامنے وہ چمڑے کا بستر بچھا ہوا ہے جس پر مجرم کو قتل کیا جاتا ہے اور آپ آستینے چڑھائے ہوئے کھڑے ہیں تیار کریں. 10 لاشیں اس کے اوپر موجود ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اور وہ سب قاتلان حسین کی تھی. میں بھی بیٹھا تھا قریب ہی. آپ نے میری طرف توجہ فرمایا، مجھے ڈانٹا بری طریقے سے. حسین کی تھی. میں بھی بیٹھا تھا قریب ہی. آپ نے میری طرف توجہ فرمایا، مجھے ڈانٹا بری طریقے سے. اور پھر اس کے بعد ایک سلائی خون حسین کی میری آنکھ میں لگا دی. میں اندھا ہوئی، یہ اندھا ہوا. اسی طریقے سے حضرت کسی کا منہ سیاہ ہو گیا، کالا دن، وہ قاتلان حسین میں. اور کوئی ایسا ہوا کہ وہ اس کا مکان جل گیا. کوئی کچھ ہوا، کوئی کچھ ہوا. ایک شخص جس کا منہ کالا ہو گیا اس نے بیان کیا کہ میں روزانہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے مجھے پکڑ کے لے جا رہے ہیں، جہنم میں پھینک دیتے ہیں اور وہ مجھے اس کی آنکھ مجھے جھلسا دیتی. اس آنکھ کا اثر ہے کہ میرا منہ کالا ہو گیا. اور مختلف عبرتیں ان کو ملی، عبرتناک سزائیں ان کو ملی جو دنیا کے اندر تھی. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور مجموعی اعتبار سے سب کو سزا ملی. مختار ابن ابی عبید جس کا میں نے قصہ چھوڑ دیا تھا قصداً، باقی قصہ یاد آنا تھا. اس واقعے میں خون حسین اور رفقائے حسین کے قصاص کا دائی منظر پر ہو گیا. بہت سے لوگ اس کے ماتحت ہو گئے. اپنی غلطی کو مٹانے کا، اس غلطی کی تلافی کے لیے اس کا ساتھ دینے پر تیار ہو. جب یہ صورتحال ہوئی تو اس نے خروج کا اعلان کر دیا اور کوفے اور بصرے کے اوپر اس نے حکومت قائم کر دی. کوفے میں اس نے کسی کو نہیں چھوڑا جس کے بارے میں ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ یہ قاتلان حسین میں شامل تھا. تھوڑا ہی قتل کیا. اب بری طریقے سے اذیتیں دے کر قتل کیا. جیسا جس کا جرم ثابت ہوا اسی جرم کے اعتبار سے اس نے قتل کرنا شروع کر دیا. ایک دن میں اس نے 248 آدمی اسی پاداش میں قتل کی اور ایسی عبرتناک سزائیں اس نے دی کہ شاید تاریخ میں نہیں سے. اس طریقے سے اس نے کوفے کو پاک کر دیا. قاتلان حسین کے بالکل پاک و صاف کر دیا. یہ بھی بڑا ظالم تھا. قاتلان حسین کے بالکل پاک و صاف کر دیا. یہ بھی بڑا ظالم تھا. اس نے عراق پر یعنی کوفے اور بصرے پر حکومت قائم کر دی. اور چونکہ کوفے کے اندر شیعان علی بہت ہو گئے تھے اس واقعے کی وجہ سے مزید، اس لیے ان کے تملق اور خوشامد کے اندر لگے. اور اس نے پہلے تو شیعیت اختیار کی، پھر اس نے
حضرت علی کرم اللہ وجہ کی الوہیت کا مسئلہ اس نے ایجاد کیا. پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا خود اپنی نبوت میں. اس لیے آپ نے فرمایا دیا کذاب پیدا ہوگا اور اہل کوفہ پر اور اہل بصرہ پر اس نے ظلم شروع کی. یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کا دور آ چکا تھا کیونکہ سن 66 ہجری میں یزید مر گیا. تو ان کا دور تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر کا. یہاں سے وفود پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے بھائی مصعب ابن زبیر کو عراق کا اور کوفے اور بصرہ وہاں پر جنگ ہوئی, مختار سے جنگ ہوئی اور پستا ہوتے ہوتے یہ قصر عمارت میں آ گیا. اس کے ساتھ قصر عمارت میں غالباً 30 سپاہی تھے, لیکن وہاں پر بھی اس کا محاصرہ تنگ کیا. یہ تھا بڑا تیز ہی, اوپر سے یہ مقابلہ کرنے لگا چنگداری سے ذریعے. اور جب اس نے یہ دیکھا کہ اب تو میں ختم ہو جاؤں گا, گرفتار ہو جاؤں گا, تو پھر اس نے پناہ کیا ملتی اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو اوپر ہی قتل کر کے پھینک دیا گیا. اس طریقے سے مختار کو فتنے سے محفوظ رہے. یہ فتنہ تھا مختار کا, زبردست فتنہ تھا. شروع میں تو دیکھیے کس طرح ہوا اور آخر میں کہاں پر پہنچا. تو اس نے تمام تر وہ لے لی, حضرت سزائیں دے دی اور انتقام لے لیا قاتلان حسین سے. یہ واقعہ ہے المناک اور عبرتناک, جس کو بہت ہی مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے.